بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کی خوبصورتی، حسن، اللہ پر توکل اور آزمائش کا قصہ سورہ یوسف کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جسے قرآن کریم کے اندر موجود سب سے خوبصورت ترین قصہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے آزمائش کے اندر ڈالا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے اس بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اندھیرے کنویں کے اندر بے یار و مددگار ہونے سے لے کر اپنی پوری زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو کر آپ نے ہر موقع پر صرف اللہ پر توکل کیا، اور اللہ نے آپ کو ہر آزمائش سے اس طرح نکالا کہ جس کے راستے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو اپنے والد سے دور کیا، جو کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کنویں سے نکال کر آپ کو مصر کے بازاروں کے اندر غلام کے طور پر بکوایا، صرف اس لیے کہ آپ کو مصری بت پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اسے یکتا پرست بنانا تھا۔ وہاں سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچے، وہیں پر جوان ہو کر بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ناجائز خواہشات نہ پوری کرنے پر آپ پر الزام لگا کر بے قصور آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور اسی جیل میں آپ کی جوانی کے قیمتی 25 سال ضائع کر دیے، مگر آخر میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کر کر آخرکار آپ ہر جگہ سے سرخ روح ہو کر مصر کے حکمران یعنی عزیز مصر بن گئے، اور آہستہ آہستہ اس بت پرست قوم آپ کی عالی اخلاق اور تبلیغ سے خدا کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ فرعون مصر یعنی مصر کے بادشاہ اور اس کی عوام آپ سے بے حد محبت کرنے لگی، اور آپ کی موجودگی کو مصر کے اندر باعث برکت جانا کرتے۔ یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان یعنی والد، بہن، بھائی سب فلسطین کے اندر آباد تھے۔ آپ کو بھی وہیں سے قافلے والے کنویں سے نکال کر مصر کے اندر بیچنے کے لیے لائے تھے، لیکن جب آپ عزیز مصر بن گئے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو مصر بلایا، انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے پورے خاندان کو مصر کے اندر آباد ہونے کا حکم دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے اس قدر یقین کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر سورج، چاند اور ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے تمام بھائیوں کو چھوڑ کر صرف آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اور اس خواب کا ذکر صرف اور صرف یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا، جنہوں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر بالکل مت کرنا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی آپ سے حسد کیا کرتے تھے۔ اس کو سننے کے بعد تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن جاتے، اس لیے یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کا فریضہ نبھائے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ نے الگ حجرہ بنا کر یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر روتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور ان کی بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ پورے خاندان کو یہاں مصر لے کر آئیں، تو انہوں نے اپنا وہ کرتا بھی بھیجا جو کہ انہوں نے بچپن میں پہنا تھا جب انہیں مصر غلام بنا کر لایا گیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ اس کو اپنے بابا کی آنکھوں سے مس کرنا، جس کو مس کرتے ہی ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ جائے گی، کیونکہ یہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ اسے آنکھوں سے مس کرتے ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کے اندر آ کر آباد ہو گئے۔ 40 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی جدائی آخرکار ختم ہوئی۔ جب دونوں گلے مل کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ یہاں مصر میں یعقوب علیہ السلام 24 سال تک زندہ رہے، جبکہ یوسف علیہ السلام تقریباً 120 سال کی عمر تک۔ اپنی وفات سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو وہیں پر بنانا جہاں پر میرے دادا ابراہیم اور میرے والد اسحاق علیہ السلام مدفون ہیں، یعنی فلسطین میں، لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے سنا ہے کہ عنقریب میری قوم بنی اسرائیل دوبارہ سے اپنے وطن کی طرف ہجرت کرے گی، لہٰذا جب وہ وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ نے اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے باقاعدہ اس کا وعدہ لیا تھا، مگر جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ کیونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے میں آپ کی قبر مبارک موجود ہو تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت رہے۔ لہٰذا اس اختلاف سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو کسی خشکی پر نہیں، دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں مدفون کیا جائے، تاکہ جب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر نکلے تو پورے مصر کے لیے برکت لے آئے۔ لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ کو نیل کے بیچوں بیچ تہخانے کی جگہ پر مدفون کر دیا گیا۔
جس کے اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہتیں بدلتی گئیں، مصر کے کئی فرعون آئے اور گزر گئے، 400 سال کا وقت گزر گیا۔ پھر ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل قوم پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے۔ لہٰذا اللہ نے اس سے بنی اسرائیل قوم کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی، اور یہ سمندر میں اپنی فوج سمیت ڈوب کر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ لاکھوں کی آبادی لے کر فلسطین کی طرف نکلے، لیکن ہر بار راستہ بھول جاتے، بار بار یہی ہوتا رہا۔ لہٰذا اب کی بار بنی اسرائیل کے بڑے لوگ آپس میں مل کر بیٹھے اور سوچنے لگے ایسی کیا وجہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو، ان کے جسم کو مصر سے اپنے ساتھ لے جا کر وہیں پر ان کی تدفین کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کی قبر کی نشاندہی کر دے، مگر سوائے ایک بڑھیا کے وہ جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی، وہ بھی ایک شرط پر۔ اور اس بڑھیا کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بدو شخص نے دعوت کی، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس کی مہمان نوازی دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ فرمانے لگے، اے شخص مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس بدو شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صرف ایک اونٹ اور بس ایک بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اتنا ہی؟ تجھ سے اچھی تو وہ بڑھیا رہ گئی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کا پڑوس مانگ لیا تھا، اور یہ وہی بڑھیا تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شرط رکھی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ صرف اس وقت تک دوں گی جب آپ میری یہ بات مان لیں گے کہ جنت کے اندر میں آپ کی پڑوسن ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر یہ سن کر ناگواری محسوس کی، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس کی بات کو مان لیں۔ لہٰذا یہ بڑھیا آپ کو لے کر ایک تالاب پر پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خشک کرو، اور جب پانی خشک کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، جسے لے کر یہ قوم اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھے اور پورے 400 سال کے بعد ان کے والد اور دادا کے پہلو میں دفن کیا۔ مصر میں اسلام یوسف علیہ السلام کی برکت، ان کے صبر اور قربانی کی وجہ سے آیا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ قصہ بیان کر کے سبق دیا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات تمہارے کتنے بھی خلاف ہوں، مگر اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑنا، کسی کے آگے مدد کے لیے مت جھکنا سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ دنیا اور کائنات کا سب نظام صرف اس کے اختیار میں ہے۔